آئے میرے عزیزوں، آج کا زندگی بخش کلام ہم بھائی شماؤن، ہمارے بزرگ خادم مقامی پاسٹر پاسبان بھائی شماؤن کے وسیلہ سے سنیں گے۔ اور اس سے پہلے کہ میں ان کو دعوت دوں، آئے ہم اپنے سروں کو جھکائیں، میری بہنوں اور میرے بھائیوں، اور دعا مانگیں گے۔ خداوند آسمانی باپ، ہم تیرا شکر کرتے ہیں خداوند آج اس خوبصورت گھڑی کے لیے کہ تیرے حضور میں آئے، اور خداوند تیری عبادت، تیری حمد و ثنا، تیری پرستش کی، اس کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں۔ اے خداوند آج کا کلام تجھ سے مانگتے ہیں۔ اے خداوند جب تیرا بندہ ہم سے ہم کلام ہو تو خداوند تو اپنے بندے کے اندر سے ہو کر خداوند تو بولنا، تیرا پاک روح القدس خداوند تیرے بندے کے اندر سے ہو کر بولے، اور ہمیں ایک ایک لفظ، ایک ایک الفاظ کی سمجھ عطا فرمانا۔ اے خداوند جب تیرا بندہ ہم سے کلام کرے تو پھولوں کی طرح خوشبودار کلام، اور خداوند شہد کی طرح میٹھا کلام ہو۔ ہمیں خداوند آج کے کلام کی سمجھ عطا فرمانا، اور خداوند آج کے کلام کے مطابق ہم اپنی زندگیوں کو بدلنے والے بنے، اور اپنے خداوند یسوع مسیح ہمارے نجات دہندہ کے وسیلہ سے خداوند ہم بہت ساری روحوں کو جیتنے والے بنے۔ اے خداوند عنایت کرنا، میری یہ دعا تیرے حضور میں بخور کی مانند پہنچے، اسی مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے، آمین۔ آئے میرے عزیزوں، ہم دعوت دیتے ہیں مقامی پاسبان پاسٹر شماؤن صاحب کو کہ وہ آئیں اور آ کر آج کا زندگی بخش کلام پیش کریں۔ تمام بہنوں بھائیوں کو بہت بہت سلام۔ ہم خداوند کا زندہ مؤثر کلام سنیں گے۔ خدا کا کلام جو ہے یہ ہماری بہتری کے لیے ہے، ہماری بھلائی کے لیے ہے، ہماری نصیحت کے لیے۔ سب سے بڑھ کر ہمیں خداوند کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ خداوند کا کلام ہماری اپنی زبان میں ہمارے پاس موجود ہے، جس سے اس کو سمجھنا ہمارے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے۔ ہم غور کر رہے ہیں امثال کی کتاب میں سے، اس کا باب نمبر 28 آیت نمبر 9، جو کان پھیر لیتا ہے کہ شریعت کو نہ سنے، اس کی دعا بھی نفرت انگیز ہے۔ پہلے دو میسج اس آیت پر ہو چکے ہیں۔ اس آیت کا یہ تیسرا پیغام یا پارٹ نمبر 3 آج ہم اس کو سنیں گے، اور امید کرتا ہوں خداوند سے ہم برکت پائیں گے۔ جو کان پھیر لیتا ہے کہ شریعت کو نہ سنے۔ لاسٹ میسج میں نے بتایا تھا کہ شریعت کا دینے والا حاکم تو ایک ہی ہے، اور بچانے والا اور ہلاک کرنے والا ایک ہی ہے۔ جب ہم اس کے منہ کی باتیں سنیں گے تو اس کا مطلب ہے ہم بچائے جائیں گے۔ اس صورت میں بچائے جائیں گے جب ہم اس کے منہ کی باتیں سنیں گے اور اس پر عمل کریں گے تو ہم بچائے جائیں گے۔ جو کان پھیر لیتا ہے کہ شریعت کو نہ سنے، اس پر ہم نے 2 میسج سنے ہیں پہلے۔ آج اس کا آخری حصہ جو ہے اس پر ہم غور کرنے والے ہیں کہ اس کی دعا بھی نفرت انگیز ہے۔ بھائی خورم اگر آپ پڑھنے میں ہیلپ کریں، کلام مقدس میں سے سنیں گے مقدس یوحنا کی انجیل، اس کا باب نمبر ہے 9۔ مقدس یوحنا کی انجیل، اس کا باب نمبر 9 نکالیں گے، اور اس کی آیت نمبر ہے 31 آیت سے۔ مقدس یوحنا کی انجیل، اس کا باب نمبر 9 اور اس کی 31ویں آیت سے کلام مقدس کی تلاوت کریں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ خدا گناہگاروں کی نہیں سنتا،
لیکن اگر کوئی خدا پرست ہو اور اس کی مرضی پر چلے تو وہ اس کی سنتا ہے۔ کلام مقدس میں جب ہم کسی آیت کو بیان کرنا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ کچھ آیات کم از کم 15 آیات پیچھے بھی پڑھ لینا چاہیے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو یہ آیت کوڈ ضرور کرتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں خدا گناہ گاروں کی نہیں سنتا۔ یہ کہہ کون رہا ہے؟ کس نے کہا ہے؟ یہ فریسیوں نے کہا ہے کہ خدا گناہ گاروں کی نہیں سنتا۔ آج ہم اس حصے پر غور کریں گے کہ اگر تھوڑا سا میں اس کو ٹچ کروں، خدا گناہ گاروں کی سنتا ہے اور وہ آیا ہے گناہ گاروں کے لیے۔ جب کوئی گناہ گار شخص دل سے اور حلیم بن جاتا ہے، شکستہ دل ہو جاتا ہے، بشرطے کہ وہ اپنے خیالات کو چینج کرے، اپنی سوچ کو بدل لے اور اس ارادہ کے ساتھ آ جائے اور مان لے، اقرار کر لے کہ اے یسوع میں گناہ گار ہوں، اور وہ اپنے گناہوں کا اقرار کرے تو اس کی دعا اسی وقت قبول ہو جاتی ہے۔ دعا کن کی رد کی جاتی؟ اس آیت میں بڑا کلیئر ہے، بڑا صاف ہے کہ جو شریعت کو ترک کرتے ہیں، خدا کی باتیں نہیں سنتے، ان پر عمل نہیں کرتے اور پھر ساتھ ساتھ وہ دعا کرنا چاہتے ہیں، دعا میں کچھ خدا سے مانگنا چاہتے ہیں، اس صورت میں ان کی دعا جو ہے کلام میں بڑے سخت لفاظ لکھے گئے، ان کی دعا بھی نفرت انگیز ہے۔ زبور 66 بھائی خرم نکالیں گے، زبور 66 اس کی آیت نمبر 18 خداوند کے کلام میں سے سنیں گے، زبور 66 اور اس کی آیت نمبر 18 سے۔ زبور 66 آیت نمبر 18 اس کی آیت نمبر 18 سے۔ جی، خداوند کے کلام میں یوں لکھا ہوا ہے، اگر میں بدی کو اپنے دل میں رکھتا تو خداوند میری نہ سنتا، لیکن خدا نے یقیناً میری سن لی۔ کلام مقدس میں سے ہم نے غور کیا ہے، ہم نے سنا ہے کہ اگر میں بدی کو دل میں رکھتا تو خداوند میری نہ سنتا۔ میر مکنی نے یہ مزمور لکھا، زبور نویس کہتا ہے کہ اگر میرے دل میں کیا ہوتی؟ بدی ہوتی۔ جب بدی ہوتی ہے تو پھر واقعی شریعت پر عمل نہیں کیا جا سکتا۔ جب ایسا شخص دعا کرے گا پھر دعا نہیں سنی جائے گی۔ یہ زبور نویس نے یقین دہانی کرائی ہے، اگر میرے دل میں بدی ہوتی تو خداوند میری نہ سنتا۔ یقیناً اس نے سن لیا ہے کیونکہ اس نے بدی کو دل سے نکال دیا تھا۔ ابھی تھوڑا سا موقع ہے، ہم غور کریں گے کہ کون سی دعائیں ایسی ہیں جو نہیں سنی جاتی، جن سے خدا نفرت کرتا ہے۔ کلام مقدس میں سے نکالیں گے لوکا کی انجیل، اس کا باب نمبر ہے 18 اور اس کی آیت نمبر 9 اور 10 سے۔ مقدس لوکا کی انجیل اور اس کا باب نمبر 18 اور اس کی 9 آیتیں بامقدس سے تلاوت کریں گے۔ پھر اس نے بعض لوگوں سے جو اپنے پر بھروسہ رکھتے تھے کہ ہم راست باز ہیں اور باقی آدمیوں کو ناچیز جانتے تھے، یہ تمثیل کہی کہ 2 شخص ہیکل میں دعا کرنے گئے، ایک فریسی دوسرا مسول لینے والا۔ بہت شکریہ۔ کلام مقدس میں سے آپ نے یہ کئی دفعہ یہ حوالہ پڑھا ہوگا، سنا ہوگا، لکھا ہے کہ
پھر اس نے بعض لوگوں کو جو اپنے آپ پر بھروسہ رکھتے تھے، یہ ان الفاظ پر غور کریں گے، جو اپنے پر بھروسہ رکھتے رہتے ہیں ان کی دعا نہیں سنی جاتی۔ بھروسہ رکھتے تھے کہ ہم راست باز ہیں، ایسے لوگوں کی دعا بھی نہیں سنی جاتی جو اپنے آپ کو راست باز سمجھتے رہتے ہیں اور دوسروں کو نچیز جانتے ہیں، ایسے لوگوں کی دعا نہیں سنی جاتی اور باقی آدمیوں کو نچیز جانتے تھے۔ یہ تمثیل کہیں گے، دو شخص ہیکل میں دعا کرنے گے، ایک فریسی اور دوسرا مسئول لینے والا۔ اب جو فریسی ہے اس کی دعا جو ہے کیسے خدا کی نظر میں نفرت انگیز دعا بن گئی ہے۔ فریسی کھڑا ہو کر اپنے جی میں یوں دعا کرنے لگا۔ سنیں اور سمجھیں، اپنے جی میں یا اپنے دل میں یوں دعا کرنے لگا، اے خدا میں شکر کرتا ہوں۔ دعا کا آغاز بہت اچھا ہے۔ اے خدا میں کیا کرتا ہوں؟ شکر کرتا ہوں۔ لیکن جو اس کے بعد کے سنٹینس ہیں وہ اس نے بڑے خطرناک بولے ہیں، اس لیے اس کی دعا سے خدا نے اپنا کان پھیر دیا۔ کہتا ہے کہ باقی آدمیوں کی طرح ظالم اور بے انصاف، زناکار یا اس مسئول لینے والے کی مانند نہیں ہوں۔ دعا میں بھی کچھ لوگ دوسرے لوگوں کو تنقید کا نشانہ بناتے رہتے، پھر کیسے دعا سنی جائے گی؟ اس فریسی نے مسئول لینے والے کی طرف شاید انگلی کی ہوگی، خدا کو دکھا رہا ہے، خدا دیکھ خدا میں اس مسئول لینے والے کی مانند نہیں ہوں۔ تو خدا خوش نہیں ہوا۔ کلام مقدس میں ہمیں نصیحت کی گئی ہے تو پہلے کیا کر اپنی آنکھ کا تنکا نکال لے، پھر تو اپنے بھائی کا جو اس کی آنکھ میں شتیر ہے اچھی طرح نکال سکے گا۔ افسوس یہ ہے ایسے راست بازوں پر، ایسے فریسیوں کی طرح زندگی گزارنے والوں بہنوں بھائیوں پر جو دوسروں کے شتیر دیکھتے رہتے ہیں یا تنکا دیکھتے رہتے ہیں، اپنے شتیر ان کو نظر نہیں آتا، دوسروں کے تنکے ان کو بڑے بڑے لگتے ہیں کہ یہ اس کی آنکھ میں بڑا شتیر ہے۔ کہتا ہے کہ میں کیا ہوں؟ میں اس کی طرح ظالم نہیں ہوں۔ اس نے کہا یہ شخص بڑا ظالم ہے، اور اس نے کہا پھر ایک اور اس نے بات کی کہ یہ بے انصاف بھی ہے اور یہ زناکار بھی ہے، اور پھر اس نے اپنے آپ کو راست باز ٹھہرایا۔ کیا راست باز ٹھہرایا؟ کہ میں اس کی مانند نہیں ہوں، میں اس کی مانند نہیں ہوں۔ یہ بڑا خطرناک الفاظ ہیں۔ بتایا کس کو جا رہا ہے؟ اس کو جو دلوں کے خیال معلوم کر لیتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ مسئول لینے والا شخص کیسا ہے، اور یہ اس طرح کی دعا کبھی بھی قبول نہیں ہوتی۔ اور کلام کے مطابق آگے چل کر دیکھیں اس کی دعا کے ساتھ کیا خدا سلوک کرتا ہے۔ پھر اور اپنی تعریف کرتا ہے، میں ہفتہ میں 2 بار روزہ رکھتا ہوں۔ یہ تو اپنی راست بازی خدا کو بتا، ایسے جیسے خدا کو پتہ نہیں ہے، یہ خود اپنے اندر جس نے خوبیاں اپنی طرف سے رکھی ہے وہ بتا رہے ہیں کہ خداوند میں ہفتہ میں 2 بار روزہ رکھتا ہوں اور اپنی ساری آمدنی پر دائیکی دیتا ہوں۔ یہ باتیں چھوٹی نہیں ہیں، قابل ستائش ہے، تعریف کے لائق ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو روحانی طور پر زندہ رکھنے کے لیے ہفتہ میں 2 بار روزہ رکھتا ہے تو ہمیں چاہیے اس کو اپریشیٹ کریں۔ لیکن اگر کوئی شخص روزہ تو رکھتا ہے اور ساتھ ساتھ اپنے آپ کو دوسروں کو کم تر جانتا ہے، پھر اس کی یہ روحانی ریاضت جو ہے وہ فیل ہو جاتی ہے، ناکام ہو جاتی ہے۔
اور کام یہ بڑے بڑے ہیں، چھوٹے کام نہیں ہیں. پھر کہتا ہے اپنی ساری آمدنی پر کیا کرتا ہوں؟ دائیکی دیتا ہوں. لیکن اب اس شخص کی باری آ گئی ہے جس کی طرف اس نے انگلی کر کے کہا کہ یہ شخص مصول لینے والا، اے خدا میں شکر کرتا ہوں، میں اس کی مانند نہیں ہوں. اور بس یہ شخص جو فریسیہ بھول گیا ہمارا خداوند یسوع مسیح کن لوگوں کے لیے آیا. آئیے اس پر بھی غور کر لیتے ہیں. نکالیں خرم بھائی کرنتھیوں کے نام لکھا گیا پولس رسول کا خط، اس کا پہلا باب نکالیں. کرنتھس کی کلیسیا کے نام پولس رسول کا پہلا خط اور اس کا پہلا باب اور اس کی آیت نمبر سے پہلا خط پہلا باب جی 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 آیت نمبر سر، اس کی آیت نمبر 27 سے. خداوند کے پاک کلام میں یوں لکھا ہوا ہے، بلکہ خدا نے دنیا کے بیوقوفوں کو چن لیا، خدا نے دنیا کے بیوقوفوں کو چن لیا. آگے کہ حاکموں کو شرمندہ کرے، اور خدا نے دنیا کے کمزوروں کو چن لیا. خدا نے دنیا کے کمزوروں کو، فریسی یہی سمجھ رہا تھا یہ بڑا کمزور ہے، اس میں کوئی خوبیاں نہیں ہیں. خدا نے دنیا کے کمزوروں کو چن لیا. کس لیے چن لیا؟ تاکہ زوراوروں کو شرمندہ کرے. آگے اور خدا نے دنیا کے کمینوں اور حقیروں کو، بلکہ خدا کی محبت. کرسمس سیزن سٹارٹ ہو چکا ہے، سو لکھا گیا خدا نے دنیا کے کن لوگوں کو چن لیا؟ کمینوں اور حقیروں کو. دنیا کے، یہ ہم تانا دیتے دنیا کو، چھوڑو اس کو، یہ بڑا کمینہ شخص ہے. کس کو ہم کمینہ بولتے ہیں؟ جس کا ہمیں اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا اور اس کا گفتگو کا انداز، لہٰذا میں وہ کسی طرح سے بھی پسند نہیں آتا تو ہم کہتے ہیں یہ بڑا کمینہ ہے. چھوڑو اس کے ساتھ کیا بات کرنی. خدا نے دنیا کے کمینوں اور حقیروں کو بلکہ بے وجودوں کو چن لیا. سو یہ ہمارے خدا کی کیا ہے؟ محبت ہے. اور آگے کہ چن لیا کہ موجودوں کو نیز کرے تاکہ کوئی بشر خدا کے سامنے فخر نہ کرے. یہ فریسی کیا کرتا ہے؟ فخر کرتا ہے، میں اس کی طرح ظالم نہیں ہوں، میں اس کی طرح ناراست نہیں ہوں، اور میں ساری آمدنی پر دائیکی دیتا ہوں، میں خدا انصاف کرنے والا ہوں. سو کئی ایک خوبیاں، جتنی وہ اپنی خوبیاں گنا سکتا تھا اس نے خدا باپ کے سامنے وہ ساری کی ساری خوبیاں رکھی ہیں. سو یہ بڑا، اس کی دعا بڑی عجیب سی دعا ہے. اب کہیں اس کی وہ راست بازی کی باتیں جو ہے، جیسی راست بازی جیسی خدا پسند کرتا ہے وہ راست بازی نظر نہیں آتی. اور لکھا گیا لیکن اب دوسرے شخص کی جس سے نفرت کی گئی، اب اس کی دعا سنیں. لیکن مصول لینے والے نے دور کھڑے ہو کر اتنا بھی نہ چاہا. اب جب اس نے تو تانا دیا ہے اور ساتھ ساتھ اس نے کیا کر لیا؟ خدا کے حضور میں اپنے آپ کو ہمبل کر لیا ہے. اس نے لکھا ہے دور کھڑے ہو کر اس نے کیا کیا ہے کہ اتنا بھی نہ چاہ کہ آسمان کی طرف آنکھ اٹھائے. اس قدر وہ پشیمان ہے، شرمندہ ہے خدا کی حضوری میں آ کر. اس نے آسمان کی طرف بھی آنکھ نہ اٹھائی، بلکہ کلام میں لکھا ہے چھاتی پیٹ پیٹ کر کہا اے خداوند مجھ گناہگار پر رحم کر. اب یہ دو طرح کی دعا ہے. پہلی دعا جو ہے وہ دوسرے شخص کو ڈسٹرب کرتی ہے، اس کو تانے دیے جاتے ہیں دعا میں بھی. خدا ہم سب کو ایسی دعا کرنے کا فضل ہمیں کبھی بھی نہ ملے، نہ خدا ایسا فضل دیتا ہے. یہ شخص تو اپنی راست بازی ہے نہیں. کبھی ہم ایسی دعائیں نہ کریں کہ کبھی ہم دعا میں لوگ سجدے بھی کرتے ہیں اور لوگ دعا میں لوگوں کو بد دعا بھی دیتے ہیں.
दुआ में, अपनी दुआ में लोगों को नाराज भी ठहराते। तू कौन होता है ऐसा कहने वाला? इंसाफ करने वाला तो वो खुदा है। सो आगे बढ़ते हैं। इतना भी नहीं चाहा कि आसमान की तरफ अपनी आंख उठाए, बल्कि छाती पीट पीट कर कहा, ऐ खुदा मुझ गुनाहगार पर रहम कर। मैं तुझसे कहता हूं, ये शख्स दूसरे की निस्बत रास्तबाज ठहर कर अपने घर गया। वो शख्स जिसने अपनी खूबियों का ढेर लगा दिया। एक बार लाइट सा रिपीट करते हुए मैं आपको बताता हूं वो क्या क्या खूबियां कहता है। अपने आप को समझता है कि मैं शुक्रगुजार आदमी हूं, लेकिन खुदा की नजर में नाशुक्रा बन गया। और कहता है कि मैं इस शख्स की तरह जालिम नहीं हूं, लेकिन खुदा की नजर में वो जुल्म करने वाला बन गया, क्योंकि दुआ में भी उसकी दुआ ही ऐसी है। फिर वो कहता है कि मैं इसकी इमानत ज़नाकार नहीं हूं, या इस रसूल लेने वाले की इमानत नहीं हूं। शायद वो सारा कुछ भूल गया है जो वो अपनी जिंदगी में करता रहा है। सो फिर उसने अपनी खूबी बताई कि मैं हफ्ता में 2 बार रोजा रखता हूं, सारी आमदनी पर आगे की देता हूं। ये अपनी खूबियां उसने बताई। इतनी खूबियां बताई हैं कि फिर भी खुदा की नजर में वो फेल हो गया है। हम कामयाब हो सकते हैं, हमारी दुआएं उसकी हजूरी में पहुंचेगी जब हम पूरे दिल के साथ, शिकस्ता दिल के साथ, जब हम उसकी मर्जी के मुताबिक मांगेंगे, फिर वो हमारी दुआओं की खुशबू लेगा। सो बड़ा जरूरी है। इस शख्स की दुआ तो रद्द होगी ऐसे, इसकी दुआ जो है ऐसे है जैसे काबिल नफरत दुआ है। और खुदावंद की नजर में रास्तबाज और मकबूल कौन ठहरा है? दूसरा शख्स। लिखा है ये शख्स दूसरे की निस्बत कलाम में लिखा गया 14वीं आयत में, रास्तबाज ठहर कर अपने घर गया और फरीसी जो है खाली हाथ से लगे। खूबियों के साथ अपनी खूबियां खुदा को नहीं बताना। यानी खुदा के सामने तो हम ज़बूर नवीस कहता है कौन ऐसा है जो तेरे हजूर में खड़ा हो सकता? कोई भी नहीं, सिर्फ यीशु मसीह जो बाप की हजूरी में खड़ा हो सकता है। खुदावंद का शुक्र है कि वो अब बाप की दाहिनी तरफ बैठा हुआ है और हम सब की शफायत के लिए वो जिंदा है, बाप की दाहिनी तरफ बैठा है। सो बेटियों बहनों भाइयों, ये छोटा सा जो मैसेज है या इस वाक़या में से मुक़द्दस लूका की अंजील में से जो हमने सुना है 18वें बाब में 9 और 10 आयत से हमने शुरू किया था कि एक शख्स आता है, वो अपनी खूबियाँ, अपनी क्वालिटीज़ और अपनी रास्तबाजी खुदा के हुजूर में रखते हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक मसूल लेने वाला जिससे लोग नफरत करते हैं, वो कलाम में लिखा गया। बड़ी खुशी की बात है कि वो खुदा की नज़र में कैसे गया है, रास्तबाज ठहरा है। कितना खुश होता होगा, रास्ते में शुक्रगुजारी करता होगा, और खुदा भी उसके सबब से खुश हुआ कि इसने आगे मेरे हजूर क्या बन गया, खाकसार बन गया है। सो हम गौर करने वाले हैं कि उसकी दुआ भी क्या है, नफरत अंगेज दुआ है। यशायाह का सहीफा उसका पहला बाब और उसकी आयत नंबर 14 से हम पढ़ेंगे। आयत नंबर 14 और 15 पहला बाब। यशायाह का सहीफा, जी सर, चैप्टर नंबर 1 पहला बाब, हाँ जी, उसकी 14वीं आयत से लेकर 15वीं आयत तक। मेरे दिल को तुम्हारे ने चांदों और तुम्हारी मकरू ईदों से नफरत है, वो मुझ पर भार है, मैं उनकी बर्दाश्त नहीं कर सकता। आगे। जब तुम अपने हाथ फैलाओगे तो मैं तुमसे आंख फेर लूंगा। हाथ तुम अपने क्या करोगे? हाथ दुआ के लिए अपने हाथ फैलाओगे तो मैं क्या करूंगा? हाँ जी, तुमसे आंख फेर लूंगा। मैं तुमसे अपनी आंख जो है वो फेर लूंगा। बड़े सबब है इसके पीछे। हाँ, पहला आप चैप्टर पढ़ेंगे तो कई सबब मिलेंगे खुदा क्यों कहता है ऐसा। सो मैं
کیا کروں گا؟ میں اپنی آنکھ کیا کروں گا؟ تم سے پھیر لوں گا۔ ہاں، جب تم دعا پر دعا کرو گے تو میں نہ سنوں گا، تو میں نہ سنوں گا۔ تمہارے ہاتھ، بس میں کروں بس جی، جب تم دعا پر دعا کرو گے تو میں نہ سنوں گا۔ سبب کیا ہے؟ تمہارے ہاتھ تو خون آلودہ ہے، تم نے کئی لوگوں کا خون بہایا ہے، اپنی زبان سے بہایا ہے، اپنے ہاتھوں سے بہایا ہے، اپنی دعاؤں میں بہایا لوگوں کا خون، تو کیا ہوگا؟ تمہارے ہاتھ تو خون آلودہ ہے۔ خدا کا کلام مشورہ دیتا ہے اپنے آپ کو دھو، اپنے آپ کو دھو، اپنے آپ کو صاف کرو، اپنے برے کاموں کو میری آنکھوں کے سامنے سے دور کرو، بد فعلی سے باز آؤ، نیکوکاری سیکھو، انصاف کے طالب ہو اور مظلوموں کی مدد کرو، یتیموں کی فریاد رسی کرو اور بیووں کے حامی ہو، تو تمہاری دعائیں کیا ہوگی؟ تمہاری دعا قبول کر لی جائے گی، تمہاری دعائیں سنی جائے گی۔ اور جب رویہ ایسا رہے گا، جب رویہ فریسی کی طرح رہے گا، جب رویہ یہ ہوگا کہ ہم شریعت سے، خدا کے کلام سے آنکھیں چرائیں گے، تو پھر ہماری دعا بھی خدا کے حضور میں نفرت انگیز ہے۔ یہی چیپٹر نمبر 1 ہے، ورس نمبر ہے 22۔ چیپٹر نمبر 1 اور ورس نمبر 22۔ یس۔ تیری چاندی میل ہو گئی، تیری چاندی میلی ہو گئی۔ کلام مقدس میں لکھا گیا تیری چاندی کیا ہو گئی ہے؟ میلی ہو گئی ہے۔ کیوں ہوگی؟ آگے لکھے سنیں، تیری میں پانی مل گیا، اور یہ ملاوٹ آ گئی ہے، اور اس میں تیری میں پانی مل گیا ہے۔ آگے، تیری سردار گردن کش اور چوروں کے ساتھی ہیں۔ تیرے سردار گردن کش اور چوروں کے ساتھی ہیں۔ سو لکھا گیا آگے، وہاں پر لکھا ہوا ہے آیت نمبر 21 میں، وفادار بستی کیسی بدکار ہو گئی۔ خدا ان کو تعلیم دیتا رہا، اپنے لوگ اس نے بھیجے، انہوں نے بڑی محنت کی، خدا کا کلام سکھایا، ان کی خاطر دکھ سہے اور ان کو وفادار بنایا۔ آپ موقع آ گیا ان کی زندگی میں، خدا گلہ کرتا ہے اسرائیل کے لوگوں سے، شکوہ کرتا ہے، شکایت کرتا ہے، اگر تم اس حالت میں دعا کرو گے، بے وفا ہو جاؤ گے، تو تمہاری دعا بھی کیا ہے؟ نفرت انگیز ہے۔ خدا ان کو یاد دلاتا ہے وفادار بستی کیسی بدکار ہو گئی ہے۔ وہ انصاف سے مامور تھی، انصاف ہوتا تھا۔ خدا کے بندہ نے، موسیٰ جب انصاف کرتا تھا، سارا دن انہی کاموں میں لگا رہتا تھا، تو اس کے سسر نے مشورہ دیا تو اسے ایسا نہ کر، لوگ مقرر کر، انصاف ہونے لگا تھا۔ سو جب ہم قضات کی کتاب پڑھتے ہیں، قاضی خدا بھیجتا تھا، انصاف کیا کرتے تھے۔ سو لکھا ہے کہ انصاف سے مامور تھی اور راست بازی اس میں بسی تھی، راست بازی اس میں۔ جب یہ باتیں ہوگی تو بستی جو ہے وہ وفادار ہوگی، انصاف ہوگا، بستی کے اندر راست بازی بسی ہوگی، تو دعائیں خداوند کی حضوری میں بخور کی مانند پہنچے گی، پھر دعائیں رکے گی نہیں۔ دعائیں نفرت انگیز ہونے کا سبب ان 3 باتوں میں پایا جاتا ہے کہ وہ بستی جو ہے بدکار ہو گئی ہے، اس میں بے انصافی آ گئی ہے، اس میں اپنی راست بازی کو ظاہر کیا جا رہا ہے۔ سو بیٹیوں، بہنوں، بھائیوں، یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم اس بات کو جانیں، ہم اس بات کو سنیں، ہم اس بات کو سمجھیں۔ ہم نے غور کیا ہے امثال کی کتاب میں سے، اس کے 28 باب میں سے ہم نے غور کیا کہ جو شریعت سے کان پھیر لیتا ہے کہ نہ سنے، اس کی دعا بھی نفرت انگیز ہے۔ اس آیت کو ہم یہیں پر کلوز کرتے ہیں، اور ہم نے غور کیا کہ جو لوگ خدا کے کلام سے آنکھیں چراتے ہیں، سنتے ضرور ہیں، ایک کان سے سنتے ہیں، دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں، خدا کا کلام کہتا ہے ان کی دعا بھی نفرت انگیز ہے۔ اس میں ہمارے لیے، بہنوں بھائیوں، میرے لیے، آپ کے لیے سبق چھپا ہوا ہے۔
اگر ہم چاہتے ہیں ہماری دعائیں سنی جائے، چاہتے ہیں نا، ہم سب چاہتے ہیں ہماری دعائیں سنی جائے، ہم چاہتے ہیں ادھر ہم نے دعا کی ہے ادھر ہمیں جواب مل جائے، اگر ہم ایسا ہی چاہتے ہیں تو پھر کیا کرنا پڑے گا؟ خدا کے کلام کو پڑھنا پڑے گا، خدا کے کلام کو دل میں رکھنا پڑے گا، اور یہی کلام جب ہم لوگوں کے ساتھ گفتگو کریں، کلام دل سے نکلے۔ یسوع مسیح نے اپنی زمینی خدمت میں کہا ہے جو کچھ انسان کے دل میں ہوتا ہے وہی باہر آتا ہے، کلام کا ذخیرہ کرے۔ زبور نویس کہتا ہے میں نے اپنی ضروری خوراک سے بھی زیادہ تیرے کلام کا ذخیرہ کیا ہے۔ جب اس کا ذخیرہ ہوگا پھر کلام نکلے گا۔ جب کلام سے ہمارا دل خالی ہوگا تو پھر دنیا کی چیزیں نکلیں گی، کیونکہ بھری وہ گئی ہیں، اور جب دنیا کی چیزیں نکلے گی پھر ہماری دعائیں نفرت انگیز بن جائے گی۔ سلیمان کا مشورہ بہت اچھا ہے کہ ہمیں شریعت سے کام نہیں پھیرنے چاہیے، پھیریں گے تو دعائیں رد کی جائے گی۔ شریعت پر، خدا کی باتوں پر غور کریں گے، خدا ہمیں اپنے پاس بلائے گا۔ لکھا گیا مشورہ تھا، آخری والا پڑھ کے ختم کریں گے، یسایہ اس کا باب نمبر 55 باب ہے اس کا۔ یہ دعوت ہے خدا کی طرف سے، کیا کرنا چاہیے؟ ایسا پیاسو پہلی ایسے میرے پاس آؤ، اس کے پاس آنا پڑے گا، اس کی شریعت کی باتوں پر غور کرنے پڑے گا، اور کلام میں لکھا گیا آؤ اور کان لگاؤ۔ جب ہم اس کی شریعت کے جب سننے کے لیے اس کے پاس آئیں گے تو کلام میں لکھا گیا متی کی انجیل میں تم کو خدا ترسی سکھاؤں گا۔ جب خدا ترسی دل میں آ جائے گی ہماری دعائیں رد نہیں ہوں گی، ہماری دعائیں اس کی حضوری میں قبول کی جائے گی۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو برکت بخشے۔ سو آئیے دعا کریں گے۔ قادر مطلق خدا تیری تعریف اور تیری تمجید ہو خداوند تو بڑا خدا ہے، تیری شفقت ابدی ہے۔ آسمانی پترا میں دعا کرتا جتنے بہن بھائیوں نے یہ کلام سنا ہے ان کی زندگیوں میں تبدیلی کا سبب بنے، وہ سوچے کہ ہم نے تیرے کلام پر عمل کرنا ہے، وہ سوچے کہ ہماری دعائیں کس طرح قبول ہو سکتی ہیں، اور اس کلام کے مطابق وہ عمل کریں تاکہ ان کی دعائیں تیری حضوری میں بخور کی مانند پہنچیں۔ سارا جلال تیرے نام کو ملے، حاضرین کو برکت دے، مسیح کے نام سے آمین۔